السلام علیکم ناظرین اکرام، یہاں جو بھی آیا ہے چلا جائے گا، نہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے نہ کوئی ہمیشہ رہے گا، لیکن زندگی قابل رشک دیکھنی ہو یا موت قابل رشک دیکھنی ہو تو اہل علم کی دیکھنی چاہیے۔ اور اہل علم بھی پھر اگر عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ جیسے ہوں، ایسے کمال کے شیخ الحدیث کہ پاکستان میں اس وقت ان سے زیادہ نبی کائنات کی سب سے زیادہ مبارک، منور، معطر حدیث رسول صحیح بخاری پڑھانے کا اعزاز اگر کسی کے پاس تھا تو وہ اسی شخصیت کے پاس تھا۔ انتہائی بزرگ آدمی، انتہائی سادگی کا پیکر، متانت کا پیکر، علم کا پیکر، زندگی ساری حدیث رسول کے نام کر دی۔ رات کو بھی حدیث رسول کا مطالعہ جاری ہے، صبح کو حدیث رسول کا درس جاری ہے، تدریس جاری ہے، علماء حدیث کی خدمت جاری ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے ولی کا سرخ و سفید رنگ، سفید داڑھی، چہرے پر روحانیت، چہرے پر نورانیت، سادگی کا پیکر، تواضع کا پیکر، تکلف سے بے نیاز، بے ساختہ شخصیت، 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی، 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن آج بھی وہ نبی کائنات کی اقتداء میں سنت کے مطابق جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ آج آخری دن تھا ان سے جو عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، انہوں نے بتایا کہ آخری الفاظ جو آج سارا دن ورد زبان رہے، دوپہر کو ملنے والے بھی یہی بتاتے ہیں، شام کو ملنے والے بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی زبان پر رب یسر ولا تعسر، کہ مولا اب آسانی کر دے، اب تنگی میں نہ ڈال۔ آخری لمحات تھے، جان کنی کی کیفیتوں کا اندازہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے بزرگوں کو، حدیث سے محبت کرنے والوں کو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لبوں پر التجا تھی کہ رب یسر ولا تعسر، مولا اب آسانیوں کا دروازہ کھول دے، اب مشکلات کا دروازہ بند کر دے۔ ناظرین اکرام، شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ کا یہ اعزاز اور کریڈٹ ان کے ساتھ قبر میں جائے گا کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اگر نبی کائنات کی یہ کتاب حدیث بخاری شریف پڑھانے کا کسی کو شرف حاصل ہے، کریڈٹ حاصل ہے تو وہ آپ کو حاصل۔ 80 سال سے زیادہ کا وقت بیت گیا اور نصف صدی سے زیادہ حدیث رسول پڑھاتے رہے، نہ صرف پڑھاتے رہے بلکہ صحیح مسلم کی شرح لکھی جو 8 جلدوں میں چھپی، پھر ترمذی شریف کی شرح لکھی جو 4 جلدوں میں چھپی، اور اب صحیح بخاری پر کام جاری تھا۔ ناظرین اکرام، ایک اور شرف جو بہت ریئر اور نایاب قسم کا شرف کہنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کے والد گرامی شیخ احمد اللہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی شیخ الحدیث تھے۔ آپ کے 5 بیٹے تھے، یعنی شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ 5 بھائی تھے، شیخ الحدیث کے بیٹے تھے، پانچوں کے پانچوں بیٹے شیخ الحدیث تھے، سب نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے۔ ناظرین اکرام، چہرہ تر و تازہ، گلاب کی طرح تر و تازہ، نورانی، منور، معطر، مسکراتے رہتے، اور ایک آپ کے شاگرد ساری زندگی جو آپ کا تقیہ کلام یاد رکھیں گے، سبحان اللہ شریف آدمی، سبحان اللہ شریف آدمی، کوئی بھی بات ہوتی مسکرا اٹھتے، موتیوں جیسے دانت چمکتے، روحانی چہرے سے ایک تاثیر گویا کہ نکلتی اور سینے میں آ کے جذب ہو جاتی۔ سبحان اللہ شریف آدمی آپ کا تقیہ کلام تھا۔ آپ شیخ الحدیث تھے، آپ کے بھائی شیخ الحدیث تھے، آپ کے والد گرامی شیخ الحدیث تھے، انڈیا کے علاقے بڈی مال سے یہاں تشریف لائے تھے، اور آپ نے جامعہ رحمانیہ میں بھی پڑھا، پھر جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں بھی پڑھا۔ آپ کے اساتذہ میں بریلوی اساتذہ بھی تھے اور حدیث سے تعلق رکھنے والے اساتذہ بھی تھے۔ عظیم مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بھٹوی کے آپ کلاس فیلو بھی تھے، ہم عصر بھی تھے۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں جن بڑی شخصیات کا نام آتا ہے ان میں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی، جن جیسا عبقری پاکستان نے دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ وہی شخصیت ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں جب حدیث پڑھانے کا آغاز ہوا تو پورے عالم اسلام میں سے جس شخصیت کو چنا گیا کہ وہ طلبہ کو حدیث پڑھائیں گے تو وہ یہ پاکستان کی عظیم شخصیت حافظ محمد گوندلوی تھے۔ آپ نے ان سے بھی کسب فیض کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عبدہ الفلاح جو اشرف الحواشی جیسی مشہور زمانہ تفسیر کے یا تفسیری حاشیہ کے مصنف تھے، ان سے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ پھر حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، جامعہ تعلیمات میں آپ نے پڑھایا، اسی طرح پھر جامعہ سلفیہ میں تشریف لے آئے اور پوری زندگی جامعہ سلفیہ کے ساتھ
تعلق نبھاتے ہوئے، حدیث کے ساتھ تعلق نبھاتے ہوئے آپ نے گزار دی۔ کوئی 35 سال کا آپ نے طویل عرصہ حدیث کی خدمت جامعہ سلفیہ میں کی۔ بہت سادہ تھے، بہت متواضع تھے، ہنس کے ملنے والے تھے، جلدی غصہ بھی آ جاتا تھا، لیکن ایک اللہ کے ولی کی طرح بڑی جلدی غصہ چلا بھی جاتا تھا۔ اب وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ہماری درخواست ہے، ان کے ہزاروں ہی شاگرد ہیں، ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں، تو درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، اے مولا تیرے نبی کی حدیث کے ساتھ جڑا رہا، اس کی راتیں گزری تو حدیث رسول کے ساتھ جڑ کے گزری، اس کا دن گزرا تو حدیث رسول کے ساتھ جڑ کے اس کا دن گزرا۔ اے مولا اب وہ سفید پوشاک پہن کے تیرے حضور حاضر ہونے کے لیے آ گیا ہے، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو نبی کے خدام کے ساتھ کرتا ہے، جو نبی کے حدیث کے خدام کے ساتھ کرتا ہے، جو بخاری شریف کے لیے زندگی وقف کر دینے والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا گمان ہے کہ جو حدیث سے جڑ جاتا ہے دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکتا ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی اس کا چہرہ چمکتا رہے گا، آخرت میں بھی اس کا چہرہ نورانی چمکتا رہے گا۔ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے بندے تھے، انشاءاللہ اللہ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔ ہزاروں ان کے ملک میں، بیرون ملک، پورے عالم اسلام میں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کے ساتھ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ اہل علم کی تعزیت صرف ان کے ورثاء کے ساتھ نہیں کی جاتی، بلکہ اہل علم کی اصل تعزیت تو طلباء علم کے ساتھ کی جاتی ہے، علماء علم کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو دنیا بھر کے شیوخ الحدیث کے ساتھ بھی میں تعزیت کرتا ہوں۔ آپ کا جنازہ فیصل آباد میں یہ کریسنٹ گراؤنڈ ہے شیخو پورہ روڈ پر، وہاں صبح 10:30 بجے ادا کیا جائے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو اللہ کے اس ولی کی آخری رخصت میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، دعا کے لیے شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فیصل آباد میں شیخو پورہ روڈ پر وہ کریسنٹ گراؤنڈ میں وہ پہنچ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ وہیں سے اس عالم بے بدل کا، اس مفسر حدیث کا، اس شارح حدیث کا، اس مصنف کا، اس شیخ الحدیث کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا جائے گا، اور ہزاروں علماء اکرام یہاں اور محدثین اکرام اور صلحاء اکرام یہاں پیچھے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے اپنی برادری کے اس بھائی کے لیے۔ آپ بھی اس میں حاضر ہو جائیے، انشاءاللہ یہ نورانی محفل ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان علماء اکرام کا بدل بھی عطا فرمائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسا کوئی عظیم الشان عالم چلا جاتا ہے تو پھر صدیوں ان کی جگہ خالی رہتی ہے، کوئی ان کا خلا پر نہیں کر سکتا۔ اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے اہل علم کی خیر سے محروم نہ فرمانا، ان کی جگہ پہ ہمیں اور اہل علم عطا فرمانا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔